بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی لفظ کی قسمیں۔ لفظ کی دو قسمیں پڑھی ہیں، خاص اور عام۔ وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں کہ لفظ کس معنی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے ہو اور وہ معنی متعین افراد پر دلالت کرے تو اس کو خاص کہتے تھے، اگر غیر متعین افراد پر دلالت کرے اس کو عام، غیر محدود افراد پر دلالت کرے تو اب ہے مشترک۔ معنی کے اعتبار سے لفظ کی تیسری قسم مشترک ہے۔ مشترک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مشترک معنوی اور مشترک لفظی۔ مشترک معنوی هو اللفظ الموضوع لمعنى مشترک بین افرادہ۔ مشترک معنی وہ لفظ ہوتا ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو اس کے تمام افراد کے درمیان مشترک ہو۔ ایسے معنی کے لیے بنایا گیا ہو جو معنی اس کے تمام افراد میں پایا جائے۔ لفظ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جو ایسے معنی کے لیے بنایا گیا ہو جو معنی اس کے تمام افراد میں پایا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں لفظ انسان ہے، یہ اپنے تمام افراد کے درمیان پائی جانے والی ایک مشترک چیز پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو حیوان جس میں حیات ہو، زندگی ہو اور ناطق بولنے والا ہو، اس کو انسان کہتے ہیں۔ تو اب یہ انسان لفظ مشترک ہے کہ تعریف کیا پڑی، جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو تمام افراد کے درمیان مشترک پایا جائے۔ تو لفظ انسان اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو بھی انسان ہیں ان سب میں زندگی بھی ہے، وہ حیوان بھی ہیں اور ناطق بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ یہ مشترک معنی یعنی عام طور پر جو ہمارے ہاں لفظ مشترک کا معنی ہوتا ہے۔ مشترک لفظی جو جس پہ ہم نے یہاں پہ بحث کرنی ہے وہ مشترک لفظی ہے۔ مشترک لفظی ہوا لفظ وضع لمعنین او معنیین او اکثر باوضاع متعددۃ۔ وہ لفظ جسے دو یا دو سے زیادہ معنی کے لیے الگ الگ بار وضع کیا جائے، جسے دو یا دو سے زیادہ معنی کے لیے جس کو بنایا گیا ہو اور ہر معنی کے لیے اس کی وضع الگ الگ ہو۔ جیسے میں نے اسے مثال دی تھی کہ عین مثلا اسے آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو کہتے ہیں، عین گھٹنے کو کہتے ہیں۔ اب ایک لفظ اس کے کئی معنی ہیں، ہر معنی کے لیے اس کی الگ الگ وضع ہے کہ مثلا جب اس کو آنکھ کے لیے وضع کیا گیا، آنکھ کے لیے یہ لفظ عین بولا گیا تو الگ سے اس کی وضع اسے بنایا گیا، اسے گھٹنے کے لیے اسے الگ سے بنایا گیا، جاسوس کے لیے اسے الگ سے بنایا گیا۔ یہ جو لفظ ہو ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہو اور ہر معنی کے لیے اس کی وضع الگ الگ ہو۔ وضع کا معنی وعدہ، یادہ کا معنی وہی بنانا ہے۔ تو جیسے یہ مثال دی ہے لفظ عین، ان کی یہ مثال دی ہے کہ یہ پیچھے عام بھی پڑا تھا، عام بھی کثیر افراد پر اس کے معنی بھی زیادہ ہوں گے، اس کے بھی ہوں گے، لیکن اس کی وضع ہر معنی کے لیے الگ الگ، ہر معنی کے لیے اس کی وضع کی گئی ہوگی۔ مشترک کے اسباب۔ مشترک جو بھئی لفظ مشترک کیوں ہوتے ہیں، لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے کیوں بولے جاتے ہیں، اس کے اسباب۔ اختلاف قبائل۔ اہل عرب متعدد قبائل میں تقسیم تھے، ان کے مختلف قبائل تھے اور ہر قبیلہ اپنی زبان اور اپنا لب و لہجہ الگ الگ رکھتا تھا۔ بس بسا اوقات، اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ ایک قبیلہ کے افراد نے کسی خاص معنی کی ادائیگی کے لیے ایک لفظ بنایا، کسی خاص معنی ادا کرنے کے لیے لفظ بنایا، پھر دوسرے قبیلہ کے افراد نے اسی لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بس اسی طرح وہ ایک لفظ دو یا دو سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتے ہوئے ہماری جانب منتقل ہوا۔ وہ ہم تک جب پہنچا تو وہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے بولا جا رہا تھا۔ ایک قبیلے والوں نے کسی ایک خاص معنی کی ادائیگی کے لیے لفظ بولا، پھر دوسرے والوں نے کسی دوسرے معنی کی ادائیگی کے لیے بولا۔ اس طرح ایک لفظ ایک یا ایک سے زیادہ معنی کے لیے استعمال ہوتا رہا، اور اس طرح جب ہم تک پہنچا تو وہ بہت سے معنی میں بولا جاتا تھا۔ تب اہل لغت نے اس پر واضح کے مختلف ہونے کے باعث اشتراک کا حکم صادر کر دیا۔ اہل لغت نے کہا کہ لفظ مشترک ہے، کیوں کہ اس کو مختلف لوگوں نے مختلف معنوں کے لیے وضع کیا۔ لفظ تو ایک ہے لیکن ایک قبیلے والوں نے ایک معنی کے لیے وضع کیا، دوسرے قبیلے والوں نے دوسرے معنی کے لیے وضع کیا، تو اس کو مشترک کہہ دیا گیا۔ اشتباہ کا معنی ہوتا ہے شک، شبہ، لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر اہل عرب نے خاص علاقہ اور واسطہ کی بنا پر اسے مجازاً دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے لفظ کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر اس کو مجازاً دوسرے معنی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اس طرح سے کہ وہ جو دوسرے معنی میں وہ لفظ اتنا مشہور ہو گیا کہ وہ ایسے لگے کہ وہ مجازی معنی ہے ہی نہیں، بلکہ وہ جو جس مجازی معنی میں استعمال ہوتا تھا وہ بھی حقیقی معنی کی طرح لگے۔
تو اس کو یہ ہے اشتباہ. اب شک پڑ جائے گا کہ یہ اس کا جو لفظ دوسرا جو معنی ہے وہ مجازی ہے یا حقیقی ہے. کوئی ایک لفظ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر اہل عرب نے خاص علاقہ اور واسطہ کی بنا پر اسے مجازاً دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ دوسرے معنی میں اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کے مجازی معنی ہونے کا تصور ہی بھول گیا. یعنی یوں لگے کہ جیسے وہ بھی حقیقی معنی ہے. اس معنی میں ایسے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا اور اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ لگے کہ یہ دوسرا بھی حقیقی معنی ہے. بس جب ایسا لفظ ہماری طرف منتقل ہوا تو کہا گیا کہ یہ لفظ در حقیقت دو معنوں میں مشترک ہے. حقیقت میں یہ لفظ یعنی اس کے دونوں معنی گویا کہ حقیقی ہیں، دونوں معنوں میں یہ مشترک ہے. مجازی استعمال. مجاز کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کو اہل لغت نے کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا ہو، پھر شرعاً یا قانوناً اس سے دوسرا معنی مراد لیا جائے. جیسے مثلا صلاۃ لفظ ہے، صلاۃ کے عربی میں معنی ہے دعا. اب شریعت میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ نماز کے معنی میں، ارکان مخصوص ادا کرنے کے معنی میں. زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی. تو شریعت میں یہ اپنے مخصوص مال کو ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. تو یہ ہے مجاز کہ لفظ کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر شرعاً اہل شریعت والوں نے یا پھر کسی مخصوص ماحول والوں نے، مخصوص زبان والوں نے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کو مجاز کہتے ہیں. اب یہ جو لفظ مشترک ہے، اب اگر قرآن میں لفظ مشترک آ جائے تو اس کا کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ اب اس بارے میں بحث کریں گے. مشترک کا حکم. جب لفظ مشترک کسی نص شرعی میں استعمال ہو، قرآن میں یا حدیث میں استعمال ہو، اور اشتراک لغوی اور شرعی معنی کے درمیان ہو. یہ جو مشترک ہے لغوی اور شرعی معنی میں مشترک ہو. مثلا صلاۃ کا لفظ آیا ہے تو اس کا لغوی معنی بھی ہو سکتا ہے دعا بھی، اس کا شرعی معنی بھی ہو سکتا ہے صلاۃ بھی. تو کون سا معنی ہم نے مراد لینا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک اسے شرعی معنی پر محمول کیا جائے گا. جب کوئی لفظ مشترک ہو کسی قرآن کی نص میں، حدیث میں واقع ہوا ہو، اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے، تو دو معنی میں مشترک ہو گیا تو اس کا جو شرعی معنی ہے وہ والا مراد لیا جائے گا، بشرطے کہ کوئی اس شرعی معنی کو مراد لینے سے کوئی معنی موجود نہ ہو. کوئی ایسی دلیل اگر ہو کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ بھائی یہاں شرعی معنی مراد نہیں ہے تو وہاں وہی جو حقیقی معنی ہے وہ مراد لے لیں گے. جیسے لفظ صلاۃ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، ربا، طلاق. اب صلاۃ کا معنی تھا دعا، زکوٰۃ کا معنی تھا پاک کرنا، ربا کا معنی تھا اضافہ کرنا، اور طلاق کا معنی تھا آزاد کرنا، چھوڑنا. تو یہ لغوی معنی تھے اس کے، لیکن شریعت میں اور معنوں میں استعمال ہونے لگ گئے. تو اب نص شرعی میں جب کوئی مشترک لفظ آئے گا تو اس کا شرعی معنی جو ہوگا وہ والا مراد لیا جائے گا. اگر اشتراک دو لغوی معنوں کے درمیان ہو کسی اب تک تو یہ بات ہو کہ اگر اشتراک لغوی اور شرعی معنی میں ہو، یعنی دو معنی ایک لغوی اور شرعی، تو کون سا لیں گے؟ شرعی معنی. اگر اشتراک دو لغوی معنوں کے درمیان ہو جائے اور کسی ایک معنی کی تعیین کے لیے دلیل بھی موجود ہو تو پھر وہ والا معنی جس پر کوئی دلیل موجود ہے وہ والا معنی مراد لیا جائے گا. اگر اشتراک ہو جائے دو لغوی معنوں میں اور کسی ایک معنی کو مراد لینے پر کوئی شرعی دلیل بھی موجود ہو تو اب وہ والا معنی مراد لیا جائے گا. جیسے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور عورت کاٹ دو ان دونوں کے ید. ایدیہما، یدن کی جمع ایدن، ایدی جو ہے. تو اب ید کہتے ہیں ہاتھ کو. اس ارشاد میں لفظ ید ید سے مراد دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دایاں ہاتھ بھی اور بایاں ہاتھ بھی. ایدیہما جمع کا بولا گیا ہے تو یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اس سے. اسی طرح اس کا اطلاق لفظ ید کا اطلاق انگلیوں سے لے کر کلائی تک یا کوہنیوں تک یا کندھوں تک تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں تک بھی اس کو بھی ید کہتے ہیں. یہاں تک بھی قرآن میں جو وضو میں ہے تو ید یہاں تک مراد لیتے ہیں، لغت میں یہاں تک مراد لیتے ہیں. اب اس کے تین معنی ہو گئے تو ان تینوں معنی میں سے پھر ان میں سے ایک معنی اس کو کیا چور کا ہاتھ اب کہاں سے کاٹنا ہے؟ کیا کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے تو یہاں یہ ہاتھ ہے اس کو کاٹنا ہے، یہ ہاتھ ہے اس کو کاٹنا ہے، یہ یہاں سے کاٹنا ہے. کون سا ہاتھ مراد ہے اس سے؟ تو فرماتے ہیں کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے نص سے ایک معنی اس سے متعین ہو گیا. کون سا؟ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہاتھ کاٹا وہ یہاں سے کاٹا. تو اب مراد ید یہاں یہ ہوگا. ید سے تین معنی تھے مراد جب تھے تو یہ لفظ ید مشترک تھا لغت میں. ید اسے بھی کہتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں. تو اب ان میں سے ایک معنی جو کہ جس پر شرعی دلیل موجود ہو گئی وہ والا معنی مراد لے لیا. اسی طرح فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَخِيضِ،
وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. المخیدن جو ہے اصل میں مخیدن تھا مفعلن، یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے. مخیدن ظرف کا صیغہ ہے. جب یہ ظرف ہے تو معنی کیا ہوگا اس کا؟ ظرف مکان کے لیے یا زمان کے لیے بولا جاتا ہے تو معنی ہوگا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے دنوں کے بارے میں، وقت کے بارے میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیض کی جگہ کے بارے میں. اب دونوں میں سے اس میں سے کون سا مراد لیا جائے؟ کہتے ہیں اس ارشاد میں لفظ محید زمان اور مکان کے معنی مشترک ہے. جب ہے ہی ظرف کے وزن پر ہے، ظرف ہے تو ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن پھر قرآن کی دلیل سے مکان والا معنی مراد لے لیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے کہ اور ارشاد ربانی بھی ہے نساؤکم حرث لکم. لیکن جب یہ کہا تھا آیت اس پوری کو پڑھنے بڑا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انل محیدی حیض کے بارے میں، قل ہوا اذن، آپ فرمائیں کہ یہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء، تم عورتوں سے دور رہو حیض کے دنوں میں، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں. اب یہاں پہ حیض کا ایک معنی یہ تھا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے دنوں کے بارے میں اگر ظرف والا مراد لے، اور اگر دوسرا معنی اگر ظرف والا معنی مراد لیں تو حیض کی جگہ کے بارے میں. مطلب اگر یہ والا معنی مراد لیں حیض کی جگہ کے بارے میں تو مطلب حیض کی جگہ کے قریب نہ جاؤ، مطلب جمع نہ کرو ان سے. تو یہ والا معنی یہاں متعین ہو گیا، جو کہ یہ خود آیت سے بھی ثابت ہے یہ والا معنی، اور مکان والا معنی یہاں مراد لینا اور حدیث سے بھی ثابت ہے. کہتے ہیں لیکن آیت کس سے ثابت ہے؟ نساؤکم حرث لکم، فرمایا کہ بیویاں تمہاری کھیتیاں یعنی ان سے تم اولاد لیتے ہو. فاتوا حرثکم، تم اپنی بیویوں کے پاس کھیتیوں کے پاس آؤ. اینا انا شئتم، جیسے تم چاہو. کہتے ہیں یہاں لفظ انا جو ہے یہ مکان اور کیفیت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے یہاں محید میں بھی مکان والا معنی ہی مراد ہوگا. اگر اشتراک لغوی ہو اور کسی تیسری بات آ گئی، پہلے تھا لغوی اور شرعی معنی میں اشتراک اور شرعی والا معنی مراد لینا. لغوی اور دو لغوی معنوں میں اشتراک ہو تو جس لغوی معنی پر کوئی شرعی دلیل موجود ہو وہ والا معنی مراد لیں گے. اگر اشتراک لغوی ہو اور کسی ایک معنی کی تعیین کے لیے معنی متعین کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو، پیچھے کیا کہا تھا شرعی دلیل موجود ہو تو وہ والا معنی مراد لے لیں گے. اگر اشتراک لغت کا ہو اور ایک معنی کی تعیین کے لیے کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا مشترک کا حکم اس کے تمام معنی کو شامل ہوگا، یعنی مشترک کے تمام معنی مراد لیں گے یا نہیں لیں گے، بشرطے کہ اس معنی کا اجتماع ممکن ہو. یعنی کہ اگر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ کون سا معنی مراد لینا ہے تو آپ کیا مشترک کے سارے معنی مراد لیں گے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ سارے معنی ایک وقت میں مراد لینا ممکن بھی ہیں یا نہیں. جیسے کسی نے کہا کہ کسی کا قول ہے آتی موالی یا فلان، موالی کہتے ہیں آقا کو، موالی کہتے ہیں غلام کو بھی کہتے ہیں، اور ایک مثلا بندہ ہے اس کا ایک غلام ہے، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، جو اس کا آقا ہے اسے بھی مولا کہتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا غلام ہے، اس نے آگے اس کا ایک بندہ اس کا آگے غلام ہے، اس غلام کا پھر آگے کوئی غلام ہے، یعنی تو یہ تین بندے ہو گئے. اب یہ جو غلام ہے اس کا جو آقا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں، اس آقا کا جو آقا ہے اسے بھی مولا کہتے ہیں. کسی نے یہ کہا کہ میرے یہ پیسے فلاں کے موالی کو دے دو، جمع کا صیغہ اس نے بولا ہے. اب مولا سے مراد وہ حقیقی مولا کون سا جس نے کسی بندے کو خریدا ہے، اور اس سے اوپر والا جو ہوتا ہے وہ بھی مولا ہی ہوتا ہے. بس اس سے بھی آسان مثال لیں، کسی نے کہا کہ فلاں کے آبا کو دے دیں، اب ان جو باپ ہے اس کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی اب کہتے ہیں. اب ان میں سے دونوں لفظ اب مشترک ہو گیا، باپ اور دادا دونوں میں کون سا، اور اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے. تو کہتے ہیں اگر ان معنی کا اجتماع ممکن ہو، جیسے کسی کا قول آتی موالی یا فلان، اب لفظ موالی جو ہے یہ مشترک ہے، دو معنوں میں ہے، یا آبا اس کی جگہ بول لیں، آبا یہ دو معنوں میں ہے، باپ بھی مراد ہے، دادا بھی مراد ہے، اس اوپر والے سارے باپ مراد ہیں. اس حال میں جب اس کے اعلیٰ اور اسفل دونوں قسم کے موالی موجود ہوں، دونوں قسم کے آبا موجود ہوں، اگر ان معنی کا اجتماع ممکن ہو تو پھر بلا اختلاف اس سے کوئی ایک معنی مراد لیا جائے گا، البتہ اس کی تعیین میں اختلاف ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر دو معنی ہیں، دونوں معنی لغوی ہیں، اور کسی ایک معنی کو متعین کرنے پر کوئی دلیل بھی موجود کوئی نہیں، اگر تو تمام معنی جمع ہو سکتے ہوں. مثلا یہ کہا کہ آپ فلاں کے آبا کو دے دو، تو اب جتنے بھی باپ ہیں ان سب کو، اگر کسی کا باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، اسے دے دو. کسی بندے نے مثلا وصیت کر دی کہ یہ میرا جو مال ہے یہ کسی فلاں بندے کے آبا کو دینا، اب اس کا باپ اور دادا دونوں موجود ہیں تو دونوں کو دے دیں اگر ممکن ہو تو.
اگر ان معنی کا اجتماع ممکن نہ ہو، اگر سارے معنی لینا ممکن نہ ہو تو پھر بلا اختلاف اس سے کوئی ایک معنی مراد لیا جائے گا۔ تو اب اس کے معنی کی تعیین میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ جو لفظ قروء ہے اس کے دو معنی ہیں، حیض بھی اور طہر بھی۔ تو اس میں سے اب اس میں لفظ قروء طہر اور حیض کے معنی میں مشترک ہے، جس کا اجتماع ممکن نہیں۔ اب یہ دو معنی جو ایک وقت میں نہیں پائے جا سکتے، یعنی کہ جب حیض ہے تو طہر نہیں، جب طہر ہے تو حیض نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک معنی مراد لیا جائے گا۔ اب احناف نے اس سے مراد حیض لیا ہے اور شوافی نے اس سے مراد طہر لیا، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی ایک معنی مراد لے لیا جائے گا جس پر کوئی دلیل موجود ہوگی۔